اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ آج عید الاضحیٰ ہے۔ اس دن کی مناسبت آپ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ وہ تو بیٹا ذبح کرنا ہے۔ یہ اللہ نے مجھ پہ اور آپ پہ کرم کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے دمبا بھیجا اور ہمارے لیے جانور ذبح کرنا ہی سنت بنا دیا۔ اب اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو آج کل کی اولادوں کے لیے سبق ہے کہ باپ کا حکم کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کہ ابراہیم نے تو صرف یہ کہا تھا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا یا ابت افعل یا ابت افعل، کہ اے ابا جان کر گزرو۔ یعنی بیٹا اتنا فرما بردار کہ جو باپ نے کہا کہ ابا جان کر گزرو۔ آج کل اولادیں کیا ہے؟ باپ کام کہے آگے سے وہ کتنی باتیں سناتے ہیں، آگے سے آرگو کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی آرگو کیا تھا کہ اتنا بڑا کام ہے کہ ابا جان ابھی تو خواب ہی آئی ہے، تو میں نہیں آپ کی خواب کو مانتا، کسی سے مشورہ کر لو، مجھ سے تو میں نے کیا پوچھا ہے۔ جب انہوں نے ذکر کیا کہتے یا ابت افعل، کیونکہ انہیں علم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کی بات مانے بغیر چارہ نہیں، اسی میں ہی میری سلامتی ہے، اسی میں میری عافیت ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر ایک کورٹ کے اندر پی ایل ہے، وہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کا ہے، اس کی نافرمانی کر کے، اس کی اکثر باتوں میں بات نہ مان کے، کیا وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے؟ ایک ادنا سا سپاہی ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی نافرمانی کر کے وہاں پہ رہ سکتا ہے؟ حالانکہ اس چیف جیسے تو پتہ نہیں کتنے چیف ہوں گے۔ یہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی فانی ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اس کی تو کائنات کے اندر کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ جو مالک کائنات ہے، جو راز کے کائنات ہے، جس نے یہ سب کچھ میرے لیے اور آپ کے لیے بنایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو میرے بھائی اس کا میرے اور آپ کے اوپر کوئی حق نہیں۔ اگر چند ٹکے خرچ کر کے میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرے کے گلے پہ چھری چلانا ہمارا حق ہے، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا کی ہے، جب صبح کے وقت اس کا نمائندہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، جب تو نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آتا، آج بکرے کے گلے کے اوپر چھری چلا کے کہتا ہے میں نے قربانی دے دی ہے۔ بھئی قربانی تو یہ ہے، نیند تو ایک طرف ہے، ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا تھا۔ میں اور آپ اللہ کے لیے نیند قربان کر کے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ اور میرے بھائی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، واللہ یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے شر کی بنا پہ یا لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ڈی گریڈ ہونے کی بنا پہ حق بات نہ کہے، جو عالم صحیح بات نہ بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی لگام سے پہنائی جائے گی۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی وعید ہے، تو اس لیے میں آپ سب کے بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، موتا امام مالک میں ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ جو نماز میں کلیئر نہ ہوا، جو نماز میں پاس نہ ہوا، جس کی نماز درست نہ ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کسی اور نیکی کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، ان کے لیے میزان ہی نہیں لگایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی جو میری اور آپ کی زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی، آج ہم توبہ کریں کہ یا اللہ انشاءاللہ آئندہ ہم اپنی خواہشات کو لگام دیں گے، ہم اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلائیں گے، انشاءاللہ ہم آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر مجبوراً رہ گی تو یا اللہ جب ہی وہ مجبوری ختم کریں گی ہوگی ہم فوراً ادا کریں گے۔ ایک تو میرے بھائی یہ بات ہے۔ دوسری بات میرے بھائی دیکھیں، احترام، عزت
ہر ایک کی کرنی چاہیے، چھوٹوں کی بھی بڑوں کی بھی، بزرگان دین کی بھی، لیکن وہ نظریہ جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اگر ہم کسی اور کے بارے میں رکھتے ہیں واللہ ہماری معافی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے پیغمبر بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ دیکھیں، ایک ہے اسباب کے تحت مدد، اسباب کے تحت علم جاننا یہ انسان کر سکتے ہیں، اسباب سے بالا علم جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ انبیاء کا علم ہم سے ایڈوانس کیوں ہوتا ہے، زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ انبیاء کا ایک سبب جو ہمارے لیے نہیں وہ نبیوں کے لیے ہے، وہ وحی ہے۔ نبیوں کا ہاٹ لائن کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہوتا ہے، تو وہ انبیاء کی طرف وحی اللہ بھیجتا ہے، وحی۔ اس بنا پہ انبیاء آنے والے زمانے کی بھی باتیں بتاتے ہیں اور غیب کی باتیں بھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کسی موقع پہ نہ بتائے، اللہ کسی موقع پہ نہ بتائے تو پھر انہیں بھی نہیں پتہ چلتا، یعنی اللہ وہی روک لے، وہی نہ بھیجے تو پھر نہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، باپ بیٹا پیغمبر ہیں۔ اگر ان کو پہلے ہی علم تھا، بغیر اسباب کے علم تھا، بیٹے کو پتا تھا کہ میں نے ذبح نہیں ہونا، باپ کو بھی پتا تھا کہ بیٹے نے ذبح نہیں ہونا، آسمانوں سے دنبا آ جانا ہے، تو پھر آزمائش کس چیز کی تھی، امتحان کس چیز کا تھا؟ پھر تو یہ ایک فلمی سین تھا، ان کو نہیں علم تھا جب تک وحی نہیں آئی۔ اس لیے میرے بھائی، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی ولی وہ نیک ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کا علم ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے، اس کا علم بہت ہے، ایک کمپیٹنٹ سائنٹسٹ ہے، اس کا علم بہت ہے، ایسے ہی بزرگان دین کا علم بہت ہے، لیکن ہر بات ہر وقت جاننا اور بغیر وسائل اور اسباب کے جاننا یا ہر وقت ہر ایک کی مدد کرنا بغیر اسباب اور وسائل کے یہ مدد کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہے، بندوں کا خاصہ نہیں ہے۔ واللہ یہ مسجد ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ایک دفعہ 18 ہزاری وہاں پہ ایک مسجد بنائی، پمپ پہ بیٹھا تھا، ایک 4 ویل ڈالا کے رکا، اس کے پیچھے اور رکا، اس میں سے بہت سارے سیکورٹی گارڈ بھاگ کے نکلے، جو آگے والا ڈالا تھا اس میں سے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ان کو ایک چیئر میں اٹھایا، چیئر میں اٹھا کے بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف لے گئے۔ تو میں نے ان کا پروٹوکول دیکھ کے، باقی چیزیں دیکھ کے، میں نہیں جانتا تھا، میں نے پمپ والوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سلطان باہو کے گدی نشین ہیں، وہ بزرگ جا رہے تھے، ان کو حاجت ہوگی، یعنی پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوگی۔ اب پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو وہ نہیں روک سکے، انسان ہونے کے ناطے ایسا بزرگ جب فوت ہوتا ہے اس کی طہارت میں اور آپ کرتے ہیں، خود نہیں کر سکتا، جب تک اس میں طاقت ہوتی ہے تو میرے بھائی اپنی شرمگاہ کو کوئی ہاتھ لگانے نہیں دیتا، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہر ایک کی طہارت ہمیں کرنا پڑتی ہے۔ تو میرے بھائی ان کی عزت احترام اپنی جگہ، لیکن یہ عقیدہ کہ اللہ کے بغیر، اسباب کے بغیر، وسائل کے بغیر کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اس کی معافی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کے لیے باپ چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کے لیے خاندان چھوڑا، بادشاہ سے ٹکر لی، اس اللہ کی مانی اور ہر حال میں مانی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔